بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جانور کا گوشت حلال ہے اس جانور کی کچھ چیزیں ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے حرام کہا ہے۔ جانور کی 7 چیزوں کو علماء کرام نے لکھا ہے، یہ وہ 7 چیزیں حرام ہیں، آپ نہیں کھا سکتے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ذرا وہ 7 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو جانور حلال ہے، جس کا گوشت کھانا جائز ہے، جس کا گوشت ہم بلا کراہت کھا سکتے ہیں، اس جانور کی 7 چیزیں، 7 اجزاء وہ ناجائز اور حرام ہوں گے، ان کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ 7 چیزیں، وہ 7 اجزاء وہ جانور کے گوشت کے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جس جانور کا گوشت حلال اور جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں، ان کی 7 چیزیں اور 7 اجزاء جو جائز نہیں ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہلا یہ ہے دم مسفوح، یعنی بہنے والا خون۔ جو خون ہے وہ بہنے والا خون، دم مسفوح اسے کہتے ہیں، یہ جائز اور حلال نہیں ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، ذکر، یعنی پیشاب کی جگہ، جہاں سے پیشاب آتا ہے، وہ اس جگہ کو بھی شریعت مطہرہ نے کھانے سے منع فرمایا ہے کہ آپ مومن مسلمان ہیں، آپ پاکیزہ انسان ہیں، شریعت مطہرہ آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ نمبر 2، ذکر، پیشاب کی جگہ کو بھی استعمال کرنا کھانے میں یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ نمبر 3، دونوں خصیے، جسے فوطے بھی کہتے ہیں، خصیے بھی کہتے ہیں، اور آج کل انہیں کٹا کٹ بھی کہا جا رہا ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ خصیے، یہ دونوں کھانا جائز اور درست نہیں ہے، اس کو علماء کرام نے اور شریعت مطہرہ نے حرام لکھا ہے، آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، مقعد، یعنی پاخانے کی جگہ، جانور کی وہ جگہ جس سے پاخانہ بہہ رہتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو بھی، اس کے کھانے کو بھی جائز نہیں کہا، وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ نمبر 5، غدود، یہ بھی آپ استعمال میں، کھانے کے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ نمبر 6، مثانہ کی وہ جگہ جہاں پیشاب رہتا ہے، تو اس کا کھانا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور نمبر 7، پتا، اس کو بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ نے مومن کو پاک صاف بنایا ہے، مومن کو صاف ستھری زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا اصول شریعت مطہرہ نے ایک مومن مسلمان کلمہ گو کو عطا فرمایا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جو چیزیں حلال، جائز اور پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، جس کا انسان کے جسم کے لیے جو چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں، اور جس سے انسان کو کراہت بھی لاحق ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ نے ان 7 چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے کہ آپ صاف ستھرا کھائیں، بہترین کھائیں، پاکیزہ کھائیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے بہت بہترین چناؤ کیا ہے کہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے حرام کی طرف نہ جائیں، اور جن چیزوں سے گھن آتا ہے ان کی طرف نہ جائیں، جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں ان کو نہ کھائیں۔ شریعت مطہرہ نے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، پاکیزہ کھائیے اور حلال کھائیے، پاکیزہ بھی ہو،
حلال بھی ہو، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، پاکیزہ کھائیے اور حلال کھائیے۔ اللہ رب العزت حلال کی برکت سے گھروں کے اندر رونقیں عطا فرمائیں گے، گھروں کے اندر رحمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت حلال کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ آئیے میرے بھائیو، ہم سب غور کریں اور سنت مطہرہ پر عمل کریں۔